الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر ولو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن اخوۃ الاسلام و مودتہ لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر رضی اللہ عنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یہ جو دیوار کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں، کہیں یہ حوض کوثر سے ہی اتنے دور نہ ہو جائیں۔ ادھر کے لوگ بھی ساتھ ملیں، آگے ہیں شامل ہیں۔ جو معذور ہیں انہیں اجازت ہے، کوئی بیمار ہیں، بزرگ ہیں، انہیں اجازت ہے۔ حدیث کا جو ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، یہ اس بیان کا حصہ ہے جو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ اس خطبے کے بعد آپ نے صحابہ کے سامنے کوئی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا۔ کوئی بندہ بھی
اپنے انتقال سے پہلے جو باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس میں انتہائی اہم اور ضروری باتیں وہ شخص کرتا ہے۔ آپ نے اپنے خطبے کا آغاز ان الفاظ سے کیا: ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ۔ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دو باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کر لے، پسند کر لے۔ بین الدنیا و بین ما عندہ، دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے یا آخرت کو پسند کرتا ہے۔ ایک بندے کو اللہ نے یہ اختیار دی کہ وہ چن لے اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا وہ ہمارے پاس آنا چاہتا ہے۔ فاختار ذالک العبد ما عندہ، اس بندے نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کی، بلکہ اس بندے نے اس زندگی کو پسند کیا جو اللہ کے ہاں ہے، یعنی فاختار الآخرہ، اس نے اخروی زندگی کو پسند کی۔ یہاں آپ ایک لمحہ ٹھہریے اور اس بات پر تھوڑا سا غور فرمائیے، توجہ کیجیے۔ حیات دنیاویہ کو اس بندے نے پسند نہیں کی، اس بندے کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے یا آخرت کی زندگی چاہتا ہے، تو اس بندے نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس بندے نے آخرت کی زندگی کو پسند کی۔ اس کے باوجود بھی اگر کچھ لوگوں کو یہ اصرار ہے کہ آپ کی حیات دنیاوی ہے اور دنیاوی حیات کے ساتھ آپ زندہ ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو حیات آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مان رہے ہیں، اس حیات کو تو میرے آقا نے اپنے لیے پسند نہیں کی، اسے تو رد کیا آپ نے کہ میں دنیا کی زندگی نہیں چاہتا، بلکہ آپ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو پسند کیا۔ ہم جو اشاعت التوحید و سنہ کے لوگ ہیں، ہم نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی حیات تسلیم کی جس حیات کو میرے آقا نے خود پسند کیا۔
یعنی دنیاوی حیات نہیں بلکہ اخروی حیات۔ اس کو قرآن نے کئی جگہوں پہ ذکر بھی کیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ تم دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو انتقال کے بعد آپ کو جو حیات حاصل ہوئی، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کوئی شخص بھی حیات النبی کا منکر نہیں ہے، کوئی شخص بھی منکر نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اشاعت التوحید والے حیات النبی کے قائل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حیات میں کوئی اختلاف نہیں۔ میں آپ کو بڑی بنیادی پتے کی اور کھری کھری باتیں بتایا کرتا ہوں، اسے بھی سن لیں، کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، سب گول مول کر کے چلے جائیں گے۔ حیات، آپ کی حیات میں کوئی اختلاف نہیں، جھگڑا ہی نہیں ہے حیات میں۔ حیات کی نوعیت میں اختلاف ہے، سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ حیات میں اختلاف نہیں ہے، حیات کی نوعیت میں، حیات کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسی قبر منور میں جو مدینہ منورہ میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہے، اسی قبر منور میں آپ کے وجود میں روح لوٹ آئی ہے اور آپ اسی جسم کے ساتھ یہاں قبر منور میں زندہ ہیں، اور ہم اشاعت التوحید والے کہتے ہیں کہ آپ کا وجود مقدس مدینے کی قبر منور میں آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا، تر و تازہ، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کی روح مبارک یہاں نہیں ہے، وہ جنت الفردوس میں ہے، اور آپ کی حیات برزخی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ برزخی حیات تو سب کو حاصل ہے، تو پھر فرق کیا رہا؟ تو میں گزارش کروں گا کہ جب آپ دنیا میں موجود تھے، یہاں زندہ تھے، آپ دنیا میں تھے، تو آپ کی دنیاوی زندگی تھی نا، اسی دنیا میں تھی نا۔ تو ابو جہل کہاں زندہ تھا؟ اسی دنیا میں۔ تو کوئی فرق نہیں ہے دونوں کی زندگیوں میں۔ ابو جہل بھی اسی دھرتی پہ زندہ ہے، میرے آقا بھی زندہ ہیں، لیکن دونوں کی زندگیوں میں حیات میں فرق ہے۔ ایک کی حیات گندی ہے، خبیث ہے، اور میرے آقا کی حیات طیب حیات ہے۔ تو جس طرح یہاں فرق ہے، اسی طرح وہاں بھی فرق ہے۔ تو برزخی حیات تو سب کو حاصل ہے، لیکن فرق مراتب کا ہے۔ جس طرح حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ فرق جو ہے وہ کس کا ہے؟ مرتبے کا فرق ہے۔ تو آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے۔ اور میں نے قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھی نا آپ کے سامنے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک کی بچ جانے والی ایک ہی بیٹی، باقی ساری بیٹیاں انتقال کر گئیں، بیٹے بھی انتقال کر گئے، یہ زندہ ہیں۔ یقینی بات ہے انہیں بڑا صدمہ تھا اپنے بابا کے انتقال کا، بہت صدمہ تھا۔ تو یہ انتقال کے بعد کیا کہہ رہی ہیں؟ یا ابتاہو الی جبریل نن آہو من جنت الفردوس مأواہو۔ ہائے میرے بابا، آپ نے جبریل سے یاریاں جا کے لگا لیں، میرے بابا نے جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنا لی۔ کہاں؟ جنت الفردوس میں۔ یہ بھی جنت ہے، جہاں آپ کی قبر منور ہے، یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض
جنت، یہ بھی جنت ہے، لیکن سیدہ فاطمہ مطلق جنت کی بات نہیں کر رہی، سیدہ فاطمہ جنت الفردوس کی بات کر رہی ہیں۔ بخاری میں ہے کہ جنت الفردوس جنت کا وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے۔ تو وہ کہاں ہے؟ زمین میں تو وہ نہیں ہے۔ تو آپ کا وجود مقدس یہاں ہے، اور آپ کی جو زندگی ہے، حیات ہے، وہ عالم برزخ میں ہے۔ جس طرح دنیا میں آپ کی حیات سب سے اعلیٰ، ارفع، اکمل، اجمل، بہتر حیات تھی، وہاں بھی آپ کی حیات باقی تمام لوگوں سے بلند اور ارفع حیات۔ آپ کی حیات کون سی ہے؟ حیات برزخیہ، حیات اخرویہ، یہ ہے آپ کی حیات۔ یہ آپ ذہنوں میں بٹھا لیں اس بات کو۔ تو آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے بین الدنیا و بین ما عندہ، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو، فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو، ما عندہ جو اللہ کے پاس ہے، اس بندے نے اسے پسند کر لیا۔ یہ جب آپ نے خطبہ دیا نا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آوازیں بلند ہو، وہ یہ خطبہ سن کے رونے لگے۔ صحابہ نے اس پر تعجب کیا کہ رونے کا کون سا مقام ہے؟ ایک عبد کی بات ہو رہی ہے، ان اللہ خیر عبدن، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، اس نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ حدیث کے لفظ پڑھ دیتا ہوں، فبکا ابو بکر، حضرت ابو بکر رونے لگے، فتعجبنا لبکائہ، ہم نے ان کے رونے پر تعجب کیا کہ اس میں رونے والی کون سی بات ہے۔ تو پھر انہوں نے ذکر کیا کہ تمہیں کون بتائے کہ عبس سے مراد خود نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ذکر کر رہے ہیں، تو اب آپ ہمارے پاس رہنا پسند نہیں کر رہے ہیں، اب آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، یہ جدائی کا وقت آ رہا ہے، آپ اس کی اطلاع دے رہے ہیں۔ یہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں فَقَانَ ابو بکرن عَالَمَنَا، جب حضرت ابو بکر نے ہمیں بتایا نا کہ عبس سے مراد خود نبی پاک ہیں، تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہم سب میں سب سے بڑے عالم اگر کوئی ہیں تو وہ ابو بکر ہی، ان کا علم ہم سب سے زیادہ ہے، علم میں بھی ابو بکر سب سے آگے ہیں، تقوی میں بھی ابو بکر سب سے آگے ہیں، بہادری میں بھی ابو بکر سب سے آگے ہیں۔ میں نے آج بڑی بات کہہ دی، شجاعت اور بہادری میں حضرت ابو بکر سارے صحابہ سے آگے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سارے صحابہ میں سے بہادر کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکرن، ابو بکر سب صحابہ میں سے زیادہ بہادر اور شجاع ہیں۔ اس پر بطور دلیل حضرت علی نے یہ پیش کیا کہ بدر والی رات ہم تھوڑے سے لوگ تھے، 1000 کا لشکر سامنے مسلح کھڑا تھا بکھرا ہوا، میرے آقا ایک جھونپڑی میں موجود ہیں، وہاں پہرے پہ اگر ساری رات کوئی کھڑا رہا تھا تو وہ ابو بکر ہی کھڑا رہا۔ تو ابو بکر سب سے بڑے بہادر بھی ہیں،
سب سے بڑے متقی بھی ہیں، سب سے بڑے عالم بھی ہیں۔ ہم سب میں ابو بکر سب سے بڑھ کر علم والے تھے۔ جب حضرت ابو بکر رونے لگے نا اور پہنچ گئے اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس عبد کا ذکر کر رہے ہیں، اس عبد سے مراد تو خود ہیں، کسی دوسرے صحابی کو یہ سمجھ نہیں آئی، نہیں پہنچا کوئی صحابی، صرف حضرت ابوبکر سمجھے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر جو رونے لگے نا تو میرے آقا نے خطبے کا موضوع ہی بدل دیا۔ پہلے تو اتنا ارشاد فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے سے، آنسو بہانے سے آواز آئی، میرے آقا نے خطبے کا موضوع بدل دیا۔ اب منبر ہے میرے نبی کا، مسجد ہے مسجد نبوی، خطیب ہے امام الانبیاء، اور خطبے کا موضوع ہے فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا حضرت ابوبکر کی عظمت بیان کرنے لگے۔ مزہ آیا نا؟ عظمت بیان کرنے والا کون ہے؟ جو ساری کائنات کا سرتاج ہے، ساری کائنات کا امام ہے، وہ بیان کرنے لگے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت۔ فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، تمام لوگوں میں سے اپنی دوستی اور مال کے لحاظ سے مجھ پر سب سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا ہے تو وہ ابو بکر ہی۔ یہ بڑی سند ہے جو میرے آقا نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظمت ان کی بیان کی۔ ان من امن الناس علی فی صحبتی، وہ جو اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستی ہے، وہ مالی ہی اور مالی لحاظ، دونوں لحاظ سے، جانی لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی، سب سے زیادہ اگر مجھ پر کسی نے احسان کیا ہے لوگوں میں تو وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرا نبی ساری کائنات کا محسن ہے۔ ہمارے تو محسن ہیں ہی ہیں، ہمیں ایمان ملا ان کے ذریعے، قرآن ملا ان کے ذریعے، ہدایت ملی ان کے ذریعے، سیدھا راستہ دکھایا انہوں نے، قیامت کے بارے میں بتایا انہوں نے، محسن ہے نا میرے۔ اور قیامت کے دن تو میرے نبی انسانیت کے محسن بنیں گے، سارے انسانوں اور لوگوں کی میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے۔ اور وہ شفاعت کیا ہونی ہے کہ حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ سب کے لیے میرا نبی شفاعت کرے گا، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرکین بھی، کفار بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، مرزائی بھی، فرعون، حامان، قارون، شداد، ابو جہل، میرے نبی کے خاکے بنانے والے، گالیاں بکنے والے، سب کے لیے میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے، اور رب نے ان کی شفاعت کو قبول کرنا ہے۔ تو پھر میرا نبی محسن انسانیت ہوا، ساری انسانیت کا محسن ہے، امت کا محسن تو ہے ہی ہے، میرا نبی سب کا محسن ہے، اور میرے نبی کا محسن ابو بکر ہے۔ ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر۔ ہجرت والی رات جب میرے آقا ان کے گھر آئے تھے اور کہا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ بوڑھا باپ گھر میں ہے، بیٹیاں گھر میں ہیں،
کاروبار مکے میں، ابو بکر نے نہ والد کو دیکھا، نہ بیٹیوں کو دیکھا، نہ دکانوں کو دیکھا، میرے نبی کے ساتھ چل پڑے۔ پیچھے سے بوڑھے باپ نے کہا، وہ نابینا ہے، ان کا نام ہے عثمان۔ حضرت ابوبکر کے والد کا کیا نام ہے؟ عثمان۔ ابو قحافہ ان کی کنیت ہے۔ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، فتح مکہ کے دن تک ایمان نہیں لائے، فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ انہوں نے پیچھے سے روکا، میں نابینا، میں بوڑھا۔ بیٹے اس لیے جوان ہوتے ہیں کہ جب والد کے ہاتھ کی لاٹھی بنے تو والد کو چھوڑ کے چلے جائیں، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اس نے پھر کہا، یہ تیری بیٹیاں اسماء بھی عائشہ بھی، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر نے اب بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، رخ دروازے کی طرف ہے، اور اتنی بات کہی، بابا جانتے ہو آج میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ ساری کائنات چل کر اس کے دروازے پہ آتی ہے، اور یہ چل کر آج میرے دروازے پہ آ چلے گئے، کوئی پرواہ نہیں، نہ دکانوں کی نہ گھر کی۔ 40,000 درہم لے کے چلے تھے۔ کتنے؟ 40,000 درہم ساتھ لے کے چلا تھا۔ گالیاں بکنی آسان ہیں، بکواس کرنے بڑے آسان ہوتے ہیں۔ یہ منافق تھے، اقتدار کے لیے ساتھ مل گئے۔ 40,000 درہم لے کے چلے، اور 2.5 سال امیر المومنین رہا ہے۔ اقتدار تھا اس کے پاس، قوت تھی، طاقت تھی، اقتدار تھا۔ جب انتقال ہونے لگا تو ان کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں۔ میرے نبی کا انتقال ہوا تو آپ کا سر مبارک بھی کس کے گود میں تھا؟ آج بھی سوموار کا دن ہے، وہ بھی سوموار کا دن تھا۔ بیماری کے ایام بھی ایک جیسے ہیں، جتنے ایام آقا بیمار رہے اتنے ہی ایام صدیق اکبر بیمار۔ انتقال کا وقت بھی ایک ہے، بیماری کی نوعیت بھی ایک ہے، جس تختے پہ غسل دیا گیا وہ تختہ بھی ایک ہے۔ کچھ چیزیں بندے کے اختیار میں ہوتی۔ دو دوست ہیں، ان کا آپس میں پیار ہے، چلو کپڑے ایک کو جیسے وال ہے، یہ تو اختیار میں ہے۔ واسکٹا ایک کو جیسے وال ہیں، این کے ایک جیسی لے لیں، یہ اختیاری ہے۔ لیکن یہ دنیا کی واحد یاری ہے، یہ دنیا کی واحد دوستی ہے۔ اختیاری چیزوں میں نہیں، غیر اختیاری چیزوں میں بھی اللہ نے دونوں کو ایک کر رکھا ہے۔ ان کی عمر بھی 63 سال، ان کی عمر بھی 63 سال۔ جس عورت کی گود میں میرے آقا کا سر ہے، اسی خاتون کی گود میں حضرت ابوبکر کا سر۔ فرمانے لگے، یہ ایک اونٹنی ہے اور یہ کوئی سامان ہے، میرا انتقال ہو جائے نا تو حضرت عمر میری جگہ پہ امیر المومنین بنیں گے، اور یہ کچھ رقم ہے، 2.5 سال جو میں نے وظیفہ لیا تھا نا بال بچوں کے لیے، یہ ساری وہی رقم ہے، یہ امیر المومنین کے پاس بھیج دینا۔ جب حضرت عمر کے پاس یہ ساری چیزیں آئیں نا تو وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا، ابو بکر پچھلے واسطے تے بڑیاں مصیبتاں کھڑیاں کر گئی، پچھلے لوگوں کے لیے تو بڑی پریشانیاں آپ نے پیدا کر دی، سب کچھ قربان کر رہا ہے وہ بندہ، بیت المال سے نہ وظیفہ لینا چاہتا ہے، وہ لیا ہوا وظیفہ بھی آج واپس کرنا چاہتا ہے، اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں
یہ میری 2 پرانی چادریں ہیں، ان کو دھو دو، مجھے اس میں کفن دے دینا کہ تیرے بابا کے پاس کفن کی خریداری کے لیے بھی کچھ موجود نہیں۔ یہ انہیں کہتے ہیں فدق کے غاصب۔ یہ جب تقریریں کرتے ہیں اور سٹیجوں پہ بکواس کرتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں؟ فدق کے چور، فدق کے غاصب، سیدہ فاطمہ کا مال چھیننے والے، سیدہ فاطمہ کے باغ پہ قبضہ کرنے والے۔ کتنی تھی، کیا تھا وہ باغ؟ کروڑوں کا تھا وہ باغ جن کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ جو صدیق اکبر، اللہ اکبر، جو صدیق اکبر غزوہ تبوک میں سارے گھر میں جھاڑو دے کر سارا مال محمد کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فاطمہ کا حق کھانا تھا؟ کیا وارث صرف بیٹی ہوتی ہے؟ صرف بیٹی وارث ہوتی ہے؟ بیویاں وارث نہیں ہوتی؟ بیویاں بھی تو وارث ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی وراثت تھی تو وہ حق صرف سیدہ فاطمہ کو تو نہیں تھا، اسی طرح سیدہ عائشہ کا بھی تھا۔ ابو بکر نے فاطمہ کو نہیں دیا، عائشہ کو دے دیا ہو، پھر تو آپ بولیں کہ حق غصب کر لیا، نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا فدق کی جو آمدنی ہے میں اس کو اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح میرے آقا خرچ کیا کرتے، اس کے حساب سے میں خرچ کروں۔ اس کی آمدن رشتہ داروں پہ خرچ ہوگی، اس میں حضرت عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، حضرت عقیل بھی ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں میرے نبی کے، فدق کی آمدن ان پہ خرچ ہوگی۔ وہ وقف ہے، وقف، ملکیت نہیں ہے، میرے آقا کی ملکیت نہیں تھی، وقف تھا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، پھر حضرت عثمان کا دور آیا۔ میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اسے غور سے سنیں۔ چلو ہمارے ہاں 4 نمبر پر حضرت علی کی خلافت ہے رضی اللہ تعالی، خلیفہ بنے نا، اقتدار ان کے پاس آ گیا نا، سارا اقتدار ان کے پاس تھا۔ دنیا کا کوئی بندہ ثابت کرے کہ حضرت علی نے فدق کا وہ باغ سیدہ فاطمہ کے وارثوں کو لوٹایا، کہ جو ظلم ابو بکر، عمر، عثمان نے کیا تھا میں اس ظلم کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ جو انہوں نے غصب کیا تھا میں فاطمہ کے وارثوں کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے بولے کہ حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کے وارثوں کو وہ فدق واپس کر دیا تھا؟ تیرے پاس ثبوت نہیں ہے، میرے پاس ثبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فدق کے معاملے میں میں وہی کروں گا جو مجھ سے پہلے ابو بکر و عمر کرتے آئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر جیسا آدمی سیدہ فاطمہ پہ ظلم کرے، ان کا حق کھا جائے۔ صحبت کے معاملے میں اور مال کے معاملے میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ غزوہ تبوک میں کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ 1 منٹ کے لیے تصور کرو نا ذرا، گھر میں بیویاں بھی ہوں اور بال بچے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں، بیٹے بھی ہوں، اور چندے کی اپیل ہو جائے اور وہ گھر جائے اور سارا مال سمیٹ کر نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دے۔ اس دن حضرت سیدنا صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ آج کل میری مالی حالت اچھی ہے، میرے پاس مال بڑا ہے، اور حضرت ابو بکر کی حالت تھوڑی سی مالی طور پہ پتلی ہے۔ یاراں نو یاراں دا پتہ ہونا، دوستوں کو دوستوں کا پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کا آج کاروباری حالات کیسے ہیں۔ تو میرے کاروباری حالات ٹھیک ہیں، ان کے ٹھیک نہیں ہیں، ہر معاملے میں پہلا نمبر لے جاتا ہے
آج دیکھتے ہیں نا کیسے پہلا نمبر لیتا ہے. حضرت عمر مال لے کر آئے, ڈھیر لگ گیا, خوش ہیں کہ آج میرا پہلا نمبر ہوگا. اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی آ گئے. تھوڑا سا مال ہے, تھوڑا سا. یہ اور خوش ہوئے کہ اب تو فیصلہ ہو گیا, میرا مال زیادہ ہے. لیکن وہ کہاں چاہتا تھا کہ کوئی ابو بکر سے آگے نکلے. میرے آقا نے جو سوال کیا نا, سوال کی نوعیت نے ابو بکر کو آگے کر دیا, حضرت عمر کو پیچھے کر دیا. وہ جو سوال کی نوعیت تھی, میرے آقا اگر یوں پوچھتے نا, عمر تم کتنا لائے ہو, ابو بکر تم کتنا لائے ہو, تو یقیناً حضرت عمر آگے تھے کہ جو کچھ لائے تھے یہ زیادہ تھا. میرے آقا نے فرمایا, عمر تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. اس سوال کی نوعیت نے اب حضرت ابوبکر کو آگے کر دیا. تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو, کہ یا رسول اللہ گھر گیا, مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, ایک بال بچوں کے لیے, ایک آپ کی خدمت میں, اور ابو بکر تم. انہوں نے فرمایا مال منگے ہوئے یار, اور ابو بکر گھر میں کوئی چیز چھوڑ کے آئے, یا رسول اللہ جھاڑو دے کے سب کچھ لے کے آئے. بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا, غالباً امام رازی نے بھی لکھا, کہ بوریے کا لباس پہن. وہ جو تن کے کپڑے تھے وہ بھی بوریے کا لباس پہنا, اور کانٹوں کے بٹن بنائے, کانٹوں کے. اس حالت میں آئے, جبریل آ گئے. آپ نے دیکھا جبریل نے بھی یہی لباس پہنا. تو آپ نے پوچھا جبریل یہ نیا لباس کیسا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ جب ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہے نا, اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اعلان کیا سارے فرشتے یہی لباس پہن کے دکھاؤ. صحبت کے لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے اگر مجھ پر کسی نے سب سے زیادہ احسان کیے تو وہ ابو بکر ہیں. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا, خلیل جو پورے دل میں سما جائے, پورے دل میں سما جائے, اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا نا, لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا, تو میں ابو بکر کو خلیل بنا لیتا. میرے دل میں محبت ہے تو صرف رب کی ہے, میرے دل میں رب بستا ہے, رب بستا ہے. اگر اس کے کسی کونے کھدرے میں کوئی جگہ ہوتی نا تو میں ابو بکر کو اس میں سما لیتا. ولیکن اخوۃ الاسلام و مودتہ, لیکن اسلام کے لحاظ سے ابو بکر میرا بھائی ہے, اور ابو بکر کے ساتھ مجھے محبت بھی ہے. میرا تعلق اخوت کا بھی ہے, میرا تعلق ابو بکر کے ساتھ مودت کا بھی ہے. میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں, زندگی کا آخری خطبہ. صحابہ کے مکان اس طرف بھی ہیں, صحابہ کے مکان اس دیوار کی طرف بھی ہیں. صحابہ نے کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھول رکھی ہیں, مین دروازے گلیوں کی طرف ہیں اور کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھول رکھی ہیں. نماز کے آنے جانے میں کیا ہو, آسانی ہو. میرے آقا نے ان سارے دروازوں کو, کھڑکیوں کو دیکھا, فرمایا لا تبقین خوخۃ فی المسجد, لا یبقین باب فی المسجد, کوئی کھڑکی کھلی نہیں رہنی چاہیے. یہ ساری کھڑکیاں جو صحابہ کے گھروں کی مسجد نبوی کی طرف کھلتی ہیں, انہیں بند کر دیا جائے. الا خوخۃ ابی بکر, صرف ایک گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی اور وہ ابو بکر کا گھر. کیوں کہا میرے نبی؟ یہ اشارہ تھا
کہ میرے بعد مسند خلافت پہ ابو بکر آئے گا رضی اللہ تعالی، انہیں مسجد میں آنا جانا زیادہ رہے گا، صبح کے ٹائم بھی آنا ہے، مسجد ہی تھی نا، وزیر اعظم کا دفتر بھی مسجد ہے، چیف جسٹس وہ بھی وہیں فیصلے کر رہے ہیں، جو باہر کے وفد آ رہے ہیں ان سے ملاقات مسجد میں ہی ہو رہی ہے، تو یہ بطور خلیفہ ان کا آنا جانا مسجد میں زیادہ ہوگا، لہذا سارے دروازے بند کر دیے جائیں، ایک دروازہ ایک کھڑکی کھلی رہے گی اور وہ ابو بکر کے گھر کی کھڑکی ہوگی۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ آپ روضہ رسول پہ سلام پڑھیں، تو اب تو سلام پڑھنے کے بعد واپس آنے نہیں دیتے، پہلے جب ہم جایا کرتے تھے تو سلام پڑھنے کے بعد یہیں پیچھے واپس آ جایا کرتے تھے، یا سامنے مسجد نبوی جو پرانی ہے اس میں سے ہو کے آ جایا کرتے تھے، بلکہ جب ہم پہلی دفعہ حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، تو میرے آقا کے جو قدموں کی جانب جگہ ہے، قدموں کی جانب وہ کھلی تھی، سلام پڑھ کے نا بندہ مڑ جاتا تھا، اتنی پرسکون جگہ تھی، لطف آ جاتا تھا، وہاں بیٹھ کے ہم قرآن پڑھتے رہتے تھے، تلاوت کرتے رہتے تھے، نفل پڑھتے رہتے تھے اس جگہ پہ۔ پھر میں دوسری دفعہ گیا تو میرے ذہن میں وہی تھا کہ سلام پڑھنے کے بعد قدموں کی طرف آ جائیں گے، انہوں نے کہا نہیں، باہر نکلو، دروازے سے باہر نکلو، دوسرے دروازے سے اندر آؤ۔ کیوں؟ آ کے پاکستانیاں قبر دا طواف شروع کر دیتا سی، یہ ادھر سے جاتے ادھر گھوم کے پھر ادھر آتے، پھر طواف کرتے تھے قبر کا، انہوں نے آ کے مدعا ہی مکاؤ، انہوں نے وہاں سارے قرآن رکھ دیے، الماریاں رکھ دیں، وہ رستہ انہوں نے کیا کر دیا، پھر ادھر سے ہم آ سکتے تھے، ادھر سے کھلا تھا صوفے کی طرف سے، پھر ہم ادھر سے آ جاتے تھے، چلو وہاں آئے بیٹھ گئے، پھر انہوں نے ادھر سے بھی بند کر دی۔ یہ جڑی چمو چٹو پارٹی ہے نا، یہ چاٹنے سے رکتے نہیں ہیں، چومنے سے چاٹنے سے وہ بڑی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ایک یہ اسد اللہ بسال صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب تھے میاں محبوب بسال، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ میرے والد صاحب کو سرگودہ لانے میں اسی برادری کا کردار تھا، اللہ انہیں اس کا اجر دے، اجر دے، دیا بھی ہے اللہ نے، دنیا میں بھی اللہ نے اجر دی ہے، دنیا میں بھی دے دیا اللہ نے اجر، آخرت میں تو پھر انشاءاللہ ہے ہی ہے۔ تو وہ مجھے سنانے لگے کہ میں وہاں بیٹھا تھا، ایک شرطے نے مجھے دیکھا، او سا کیا پاکستانی ہے کوئی کرتوت کرے گا، میں ادھر بیٹھا تھا، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، تو اس شرطے نے دیکھا، اس نے کہا بھئی پاکستانی ہے، اب مجھے عربی نہیں آتی، بھئی میں اس کو سمجھاؤں، میں ان نچوں نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو مجھے اور کوئی لفظ نہ آیا نا، تو مجھے ایک لفظ یاد تھا، آیت یاد تھی، میں نے کہا شیخ ان الشرک لظلم عظیم، اوسا کیا بیٹھا رہے، انہوں سمجھ آ گئی بے، اس نوں سمجھ ہے، اس بندے نوں سمجھ ہے، تو پھر انہوں نے وہ طرف بھی بند کر دی۔ جہاں اب آپ اس طرف آئیں نا مسجد نبوی کے محراب والی طرف، جو محراب والی طرف ہے، اس طرف آئیں نا تو سامنے باب قباء آپ کو ملے گا، باب قباء سے اس طرح باب ملے گا باب الصدیق، اس کا نام کیا ہے؟ باب الصدیق۔ آج کل وہ باب کھلا ہوتا ہے، نماز کے ٹائم وہ کھول دیتے ہیں جب تک وہ جگہ بھر نہیں جاتی۔ باب الصدیق کے اندر داخل ہونا، اندر داخل ہو کر دیکھیں، اوپر لکھا ہوا ہے ہاذہ خوخۃ ابی بکر، یہ دروازہ عین اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جس جگہ پہ حضرت ابوبکر کے گھر کی کھڑکی کھلا کرتی، ہاذہ خوخۃ ابی بکر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔